توفیق خاص سے حضور نبی رحمت شفیع امت تاجدار بزم ہدایت جان رحمت ایمان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان ممبر و محراب ارباب فکر و دانش اللہ کریم جل بالا کا کروڑوں شکر ہے کہ حبیب رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے آج ہمیں اس کے مقدس گھر میں حاضری کا شرف مل رہا ہے۔ دعا ہے خلاق عظیم آج کی اس مقدس معطر و منور حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضور کے غلاموں، آج جس شخصیت کا ذکر کرنا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ان کا شمار بہت نمایاں طور پہ ہوتا ہے۔ ان کے باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ایک ممتاز اور ایک بلند نام ہے اور سارے صحابہ شانوں والے ہیں، لیکن اللہ کریم جل وعلا نے ان کو عظیم شانیں عطا فرمائی ہیں۔ ان شانوں میں سے شان والے عظمتوں والے صحابی رسول سید المؤذنین حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہے۔ آپ کا عرس پاک بھی قریب ہے، اس مناسبت سے آپ کا ذکر خیر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضور کے مقدس غلاموں، اللہ کریم نے ان کو بہت سے اعزازات سے نوازا تھا، آپ کو بہت سی شانیں اور بہت سے کمالات سے نوازا تھا۔ آپ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے اور اللہ کریم نے آپ کی غلامی کو محبوب علیہ السلام کی نسبت سے، محبوب کی وجہ سے ایمان کی حرارت بخشی، پھر غلامی آزادی میں تبدیل ہوئی۔ آپ نے اسلام کی خاطر بہت سی قربانیاں دی۔ آپ پہ ظلموں اور تشدد کا ایک بہت طویل داستان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کا قبول اسلام اور اس کے بعد پھر آپ پر جو ظلم و بربریت اور ظلم و تشدد کیا جاتا تھا اس کی ایک لمبی داستان ہے۔ حضرت مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس غلاموں، اللہ کریم نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ اللہ کریم نے آپ کو صحابیت کے لیے چنا۔ آپ غلام تھے عبداللہ بن جدعان کے، یہ پکا مشرک تھا اور سخت قسم کا کافر تھا۔ مکہ میں آپ اس کی غلامی اختیار کیے ہوئے تھے اور اس کی بکریاں لے کے جاتے اور ان کو چراتے۔ دیگر بھی کئی اس کے غلام تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو کا عنوان ہے کہ آپ کو وہ بکریاں لے کے بھیجا کرتا تھا کہ ان کے چرا کے لے آؤ۔ تو ایک مرتبہ آپ اس عبداللہ بن جدعان کی بکریاں لے کے چرانے کے لیے گئے تو مکہ کے قریب ہی ایک غار کے اندر نبی رحمت شفیع امت تیرے اور میرے آقا حضور نبی اکرم شفیع عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گاہ تھے، اور آپ کے ساتھ خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گاہ تھے۔ حضور نے جب اس چرواہے کو دیکھا تو کہا، اے چرواہے، کیا ہمیں دودھ نہیں پیش کرتے؟ کیا ہمیں تو دودھ نہیں پلاتا؟ یعنی ہمیں دودھ نہیں دیتا؟ تو اس صحابی نے عرض کیا، سونے بکریاں تو بہت ساری ہیں لیکن میری ملک میں ایک ہی ہے، یعنی میرے تصرف کے اندر صرف ایک ہی بکری ہے، تو اگر آپ کہتے ہیں تو اس کا دودھ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں۔
اب ہوتا اس طرح ہے کہ آپ فرماتے ہیں یہ بکری ہے اور جو میرے حصے میں ہے یہ کمزور ہے، ناتواں ہے، اور جب حضور علیہ السلام نے اس بکری کو دیکھا، اس کو باندھا، اس کا دودھ نکالا، کمزور سی بکری تھی، دودھ نکالا اور دودھ ایک پیالہ لکڑی کا پیالہ جو تھا وہ بھرا اور بھر کے خود تناول فرمایا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے پھر اس بکری کا دودھ نکالا، پھر ایک پیالہ نکلا، پھر حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کیا، سبحان اللہ۔ پھر ایک پیالہ حضور علیہ السلام نے اس بکری سے نکالا اور وہ پیالہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ پیالہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ وہ پیالہ جو ہے وہ آقا کریم جناب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ پیالہ جو ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کیا۔ یعنی یہ سیرت طیبہ ہے۔ پھر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو پیالہ اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیالہ نوش فرمایا، اور یہ ماجرا تھا کہ جب دودھ پی لیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال میری غلامی نہیں اختیار کر لیتا، میرا غلام نہیں بن جاتا۔ اب یہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی رحمت شفیع امت کے دست اقدس پر کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے شرف صحابیت کو حاصل کیا۔ آپ کا شمار جو ہے ان صحابہ میں ہوتا ہے جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اسی طرح گزر گیا، بکریاں لے کے جب واپس گئے تو پہلے سے زیادہ بکریوں نے دودھ دینا شروع کر دیا، پہلے سے زیادہ بکریاں دودھ دے رہی ہیں۔ عبداللہ بن جدعان اس کے جو نگران تھے وہ خوش ہوئے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح خدمت کرتے ہیں، بکریوں کو چرا کے لاتے ہیں، اچھے چرواہا ہیں۔ دوسرے دن پھر اسی طرح حضرت بلال حبشی جاتے ہیں اور جا کے بکریاں لے جاتے ہیں، غار پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، حضور سے علم دین حاصل کرتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم دین سیکھتے ہیں۔ اسی طرح دودھ پیش کرتے ہیں، پھر شام کو پھر بکریوں کو لے کے واپس آ جاتے ہیں، تیسرے دن پھر اسی طرح جاتے ہیں، علم بھی سیکھتے ہیں، بکریاں بھی چلاتے ہیں، حضور کی صحبت میں بھی بیٹھتے ہیں۔ جب چوتھا دن آیا تو یہ عبداللہ بن جدعان کی گھر کے قریب سے امیہ بن خالد، یہ بھی پکا قسم کا یہودی تھا، پکا قسم کا کافر تھا، سخت قسم کا کافر تھا۔ ابو جہل جو اسلام کے بہت زیادہ مخالف لوگ ہیں وہ گزرے۔ جب انہوں نے عبداللہ بن جدعان کی بکریوں کو دیکھا تو اچھی خاصی حالت تھی، اچھی حالت دیکھ کے، ان بکریوں کی کیفیت دیکھ کے یہ کہنے لگے کہ عبداللہ بن جدعان تیری بھی بکریاں جاتی ہیں، چلتی ہیں، واپس آتی ہیں، لیکن صحت مند زیادہ ہے، دودھ زیادہ دیتی ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یاروں مسئلہ یہ ہے کہ بلال حبشی جو ہے وہ بکریوں کو لے کے جاتا ہے، چرا کے لاتا ہے۔ تو یہ ابو جہل کہنے لگا کہ دیکھنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے لقب سے پکار کے کہتا ہے کہ دیکھنا کہ وہ بھی مکہ سے آج کل غائب رہتے ہیں، کہیں اسی غار میں نہ ہو جہاں پہ یہ جا کے بکریاں چراتا ہے، اس کو وہاں پہ جانے سے منع کر دو کہ وہاں پہ نہ جایا کرے، وہاں پہ جا کے بکریاں نہ لے کے جایا کرے، وہاں پہ جا کے نہ چرایا کرے۔ اب وہاں پہ جانے پہ پابندی لگی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کا سلسلہ، حضور سے محبت، حضور سے الفت،
حضور سے محبت کے چراغ دل میں جلتے رہے اور حضور سے والہانہ محبت کرنے والی شخصیت ہے۔ آج عرصہ گزرنے کو ہے، صدیاں گزرنے کو ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی سیرت طیبہ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے حضور علیہ السلام سے جو محبت کی ہے، حضور کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں وہ بے مثال ہیں۔ اور قربانیوں میں سے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ہوا کہ یہ عبداللہ بن جدعان نے آپ کو بھیجا کہ کعبہ کے اندر کوئی کام تھا تو بھیجا کہ جاؤ وہاں پہ جا کے وہ کام کر کے آ جاؤ۔ تو آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر گئے تو وہاں پہ بہت سے بت پڑے ہوئے تھے، زمانہ جاہلیت کی بات، بہت سے بت تھے۔ جب انہوں نے ان بتوں کو دیکھا تو بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کے چہروں کے اوپر مٹی ڈالی، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کے چہروں کے اوپر تھوکا اور کہا کہ جو خود اپنا چہرہ صاف نہیں کر سکتے وہ جناب والا دوسروں کی کیا حاجت روائی کریں گے، دوسروں کا کیا خیال رکھیں گے۔ تو آپ نے یہ سمجھا کہ شاید تو دیکھ نہیں رہا، تو کفار مکہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جا کے عبداللہ بن جدعان کو کہا کہ آپ کا یہ جو غلام ہے حضرت بلال، یہ غلام آپ کا ہے لیکن کلمہ مدینے والے کا پڑھ چکا ہے، غلام آپ کا ہے لیکن کلمہ اس نے مدینے والے کا پڑھ لیا ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا۔ جب حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا تو عبداللہ بن جدعان نے آپ کو طلب فرمایا، آپ حاضر ہوئے تو کہا کہ آپ اپنے جو ساتھی تھے امیہ بن خلف تھا، ابو جہل تھا، کہا کہ میں لوگوں نے تانے دیے، کہا کہ تم اتنے بڑے سردار ہو اور تمہارا اتنا بڑا سردار ہونے کے باوجود یہ جو تمہارا غلام ہے یہ مسلمان ہو چکا ہے، تمہاری ناک کٹ جائے گی، تمہارے لوگوں کو پتہ چلے گا۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ اس غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ اپنے ساتھی امیہ بن خلف کو دے دیا۔ یہ بہت بڑا ظالم تھا۔ امیہ بن خلف کو پیش کر دیا کہ اب تم جانو، تمہارے کام جانے، یہ جانے، اس کے کام جانے۔ اب امیہ بن خلف کو جب پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہے، آپ کو پکڑتے، آپ کو پکڑ کے لے جاتے اور راستے میں ایک جگہ پتھریلی زمین پہ لٹا کے آپ کو ذوب و کوب کیا جا رہا تھا، آپ کو مارا جا رہا تھا اور آپ احد احد کی صدائیں لگا رہے تھے، یعنی میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے۔ تو جب حضرت صدیق اکبر کا پاس سے گزر ہوا، عاشق صادق سید المعزنین حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو جب دیکھا نا تو امیہ بن خلف کو کہا کہ کتنا ظالم ہے تم، ایسے ظلم کرتے ہو، ایک عام بندے پہ ظلم کرتے ہو، مظلوم پہ ظلم کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے گفتگو فرمائے حضرت صدیق اکبر نے، تو اس نے کہا اتنا ہی ترس آتا تو خرید کیوں نہیں لیتے، لے لو، خرید لو۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا میں تو یہی موقع دیکھ رہا تھا کہ کب تو کہے کہ اس کو خرید لو تو میں اس غلام کو آزاد کروا دوں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کیا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس غلام کے بدلے میں جو آپ کا فسطاس غلام ہے وہ چاہیے۔ یہ غلام بڑا نامی غلام تھا اور بڑا کام کا غلام تھا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہ غلام تمہارا ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، دل میں کھوٹ تھا، کہتا نہیں مجھے غلام نہیں چاہیے بلکہ اس کے اہل و عیال بھی چاہیے، ساتھ اس کے اہل و عیال بھی دے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا چلو ٹھیک ہے، ساتھ اس کے گھر والے بھی دیتے ہیں، اس کے خاندان والے بھی تمہیں دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا بھی نہیں، کچھ اور بھی چاہیے۔ فرمایا اور کیا چاہیے؟ تو کہا 200 درہم بھی ساتھ چاہیے۔ آپ ساتھ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ ایسا تو کذاب ہے، سودا کرتا ہے پھر ختم کرتا ہے، پھر سودا کرتا ہے پھر ختم کرتا ہے۔ کہا آخری بار، اب اس کو پتا تھا کہ اتنی بڑی رقم مانگ لی، حضرت صدیق اکبر کہاں دیں گے؟ حضرت صدیق اکبر تاجدار صداقت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 200 دینار بھی لے لو
غلام بھی لے لو، غلام کے اہل و عیال بھی لے لو، لیکن حضرت بلال کو میرے حوالے کر دو۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر ایک پوری تاریخ ہے، جن کا یوم عرس قریب ہے، اب ان پر جو ظلم و ستم کی داستان ہے کہ آپ کو ظلم و ستم کیا جاتا، زد و کوب کیا جاتا، گلی میں رسی ڈال کے اوباش قسم کے بندوں کے لڑکوں کے حوالے کر دی جاتی، گلیوں میں آپ کو وہ گھسیٹتے تھے، مارتے تھے، پتھریلی زمین پہ لٹا کے اوپر خود بیٹھ جاتے تھے، بڑے بڑے پتھر اوپر رکھتے تھے، لیکن پھر بھی محبت مصطفیٰ محبت خدا میں کمی نہیں آئی۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ آپ اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو ایسا کر لیا کریں، بات پسند آئی تو ذکر ایسا کرنا شروع کر دیا۔ جب 2 دن ایسا ذکر کیا تو کسی نے کچھ کہا نہیں، تو تیسرے دن پھر جو ہے اونچی آواز میں اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ پھر امیہ بن خلف نے جب آپ کو مارا، حضرت صدیق اکبر کو پتہ چلا تو کہا بلال تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم سری طور پہ رب کا ذکر کیا کرو؟ فرمایا آپ بھی مصطفیٰ کے یار ہیں، میں بھی مصطفیٰ کا یار ہوں، لیکن جو مزہ رب کا اور رب کے رسول کا اونچی آواز میں کرنے سے آتا ہے وہ سری آواز سے کرنے سے نہیں آتا۔ محبت کی ہے مصطفیٰ اور رب سے تو پھر اس کا اظہار بھی ضروری ہے۔ اب جب آپ نبی احمد شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، بڑا مشہور واقعہ ہے، تو چونکہ نسبت حضور سے تھی، محبت تھی، حضور سے ایک تعلق تھا، وابستگی تھی، دن رات حضور کا ذکر، حضور سے محبت، حضور کی بارگاہ میں حاضر رہنا، یہ آپ کا ایک منشور اور نظریہ اور ایک سوچ تھی۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو یہ عاشق صادق گلیوں میں پوچھا کرتے تھے کسی نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہو تو مجھے بتاؤ میں بھی دیکھوں۔ غم عاشقی میں حضور کے فراق میں مدینہ چھوڑا، شام چلے گئے، وہاں پہ رہنا شروع کر دیا۔ ایک دن خواب میں مدینہ کے تاجدار جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ کہا بلال کیا وجہ ہے ہماری بارگاہ میں حاضری دینے کی چھوڑ دیا؟ عاشق صادق سید المعزرین حضرت بلال رضی اللہ عنہ اٹھے، جلدی سے اٹھے اور اٹھ کے سامان تیار کیا اور مدینہ شریف کی طرف رخ کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب مدینہ شریف کی طرف آتے ہیں تو عاشقوں ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ حاضر ہوتے ہیں اور چہرے کو محبوب علیہ السلام کے روزے سے مس کرتے ہیں، چہرے سے چمٹاتے ہیں اور روتے ہیں۔ شہزادہ ماہ نبوت، شہزادگان ماہ نبوت حضرت حسنین کریمین، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین جب آپ کو دیکھتے ہیں ان کو گلے لگاتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، ان سے محبت فرماتے ہیں، تو یہ شہزادے کہتے ہیں اے بلال ہمیں وہ یاد تازہ کروائیے کہ جو ماہ مدینہ کے زمانہ میں، زمانے تو سارے ہی ماہ مصطفیٰ کے ہیں، لیکن حضور کی حیات ظاہری میں جو فجر کی آپ اذان پڑھا کرتے تھے اور مدینہ کی گلی کوچوں میں، مکہ کی گلی کوچوں میں ایک شور برپا ہو جاتا تھا۔ آپ کا ایک وصف یہ بھی تھا کہ آپ مؤذن تھے، اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا جب دن ہوگا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک جنتی اونٹنی پر سوار ہو کے آئیں گے، اور جب آپ اذان پڑھیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنی بھی ان کی امتیں ہیں، ساری آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی، ساری آپ کو دیکھیں گی، آپ کی شان کو، آپ کے کمالات کو دیکھیں گی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے المختصر کے جتنے بھی مؤذنین ہیں، یعنی جو اذان پڑھنے والے ہیں، وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے، آپ آگے آگے ہوں گے اور آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ حضور کے غلاموں، پھر آپ نے اذان پڑھی، فجر کی اذان کہی، اور جب حضور کا نام نامیش میں گرامی آیا تو باقی اذان نہ پڑھ سکے۔ طویل واقعہ کی اس شاخ کی ایک کیفیت بن گئی، رونے والی کیفیت بن گئی۔ حضور علیہ السلام کی محبت و الفت میں پوری زندگی گزار کے اللہ کریم جل مجدہ العظیم کی بارگاہ میں لبیک کہا۔ ان کے ذکر کرنے کا مقصد ان کی محبت، اور انہوں نے اپنی جان سے، مال سے جو دین کی خدمت کی، اللہ کریم ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم بھی ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر سکیں۔ دعا ہے اللہ کے عظیم ہمیں بھی صحابہ والے بیت کی محبت عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔